کچھ لوگ جاتے جاتے ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں لمبی زندگی گزارے اور اس پر انگلی نہ اٹھے۔ کمال رکھتے ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مسیحا بنے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جینے کا ہنر سکھائے، اور ہمیشہ سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے جیے، اور جس پر نہ صرف اپنے اہل و عیال بلکہ پورے علاقے کے لوگ فخر کریں۔ ایسے لوگ انمول ہیرے ہوتے ہیں جو بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ان انمول ہیروں میں ایک ہیرا میرے والد محترم تھے جو آج ہم میں سے نہیں رہے۔ اللہ ان کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو نام سے نہیں اپنے کردار سے پہچانا جاتا تھا۔ بچپن غربت اور سخت محنت میں گزارا مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ محنت مزدوری سے جی بھر کر ہنر سیکھا اور اعلیٰ پائے کے کار میکینک بن گئے، لیکن عام میکینک نہیں، لوگوں کے استاد بن گئے، وہ بھی ایک روب اور دبدبے کے ساتھ۔ جب منگلا ڈیم تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں بطور میکینیکل انجینئر 4-5 سال تک خدمات انجام دیے۔ جوانی میں طاقت اور ہمت کی مثال تھے۔ کبڈی کے میدان میں ایک ایسا پہلوان کہ کبھی ہارے نہیں تھے، مگر اس کی مرحوم ماں کبڈی کے معاملے میں ناراض تھی۔ میرے والد محترم نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن اسے کوئی چت کرے گا یعنی ہرائے گا اسی دن کبڈی چھوڑے گا، اور جب برسوں بعد ایک مشہور پہلوان جو خٹین کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے ہرایا تو میرے والد محترم نے اسی دن اسی میدان میں کبڈی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بطور کبڈی ریفری کا کردار ادا کیا۔ اصل میں یہ ہار نہیں تھی بلکہ ایک وعدے کی جیت تھی، مگر اس کی اصل طاقت بازوؤں میں نہیں بلکہ دل میں تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، شاید آپ یقین نہ بھی کریں کہ اکثر علاقائی پولیس جب عادی چوروں اور بگڑے ہوئے لوگوں کو بار بار پکڑتی تو تنگ آ کر اکثر انہیں میرے والد محترم کے حوالے کر دیتے کہ حاجی صاحب ان کو تھوڑا سا راہ راست پر لے کے آئیں۔ میں ایک واقعہ شیئر کروں۔ ایک عادی جوا کھیلنے والے کو پولیس نے میرے والد محترم کے حوالے کیا۔ ہم بہت چھوٹے تھے لیکن مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرے والد محترم نے اسے ایک بجلی پول کے ساتھ باندھا اور کہا اگر نماز کو درست انداز میں بیان کیا تو چھوڑوں گا۔ وہ بیچارہ نماز کے الفاظ رک رک کے پڑھتا، اور جہاں غلطی سرزد ہو جاتی اسے ہلکی سی مار پڑتی، لیکن اسے ڈر اتنی تھی کہ مار کے ساتھ اونچی اونچی چیخیں نکالتا۔ پھر اسے آزاد کیا، چائے پلائی، اور میرے والد محترم کے ساتھ بطور شاگرد میکینک بھرتی ہوئے، اور کچھ ہی عرصہ بعد میکینک بنے۔ میرے والد محترم ایک ڈرائیونگ سکول چلاتے، لیکن صرف سٹیئرنگ کی حد تک نہیں بلکہ تمام میکینیکل ایشوز بھی سمجھاتے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی سکھائی ہوئی راہیں آج بھی زندہ ہیں۔ کچھ لوگ دنیا سے جاتے نہیں بس نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میرے والد محترم بس ایسے ہی شخصیات میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔